إن الله ربي وربكم فاعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں اور زیادہ تر جو معلومات ہیں مجھے مسلمانوں کے بارے میں وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں ان کے تعلق سے مجھے معلومات ہیں، کیونکہ دبئی کے اندر رہتا ہوں تو ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے بھائی مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو صحیح اسلامی عقیدہ کے تعلق سے کچھ پتہ نہیں ہے. ان کو اتنا پتہ ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے. لیکن جو نمازی ہوں گے ان کو یہ پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، چند مسائل جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کو پتہ ہے. روزہ کے تعلق سے بھی کچھ پتہ ہی ہوتا ہے. حج کے ایام میں ان کو معلم مل جاتا ہے تو اس معلم کے ذریعے سے وہ حج کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں بالکل زیرو معلومات. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بڑے مسائل ہیں، اسلامی مسائل، ان کے تعلق سے ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ایک تمہیداً میں نے ایک بات بتائی کہ ہمارے مسلمانوں کی جانکاری اسلام کے تعلق سے کتنی ہے. عقائد کے تعلق سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی نہیں جانتے کہ عقیدہ کس چڑیا کا نام ہے. بعض لوگ تھوڑا بہت جاننے والے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں عقیدہ ہمیں پتہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس سے آگے نہیں. لیکن اسلام کے اندر اعمال سے پہلے عقیدہ ہے. اسلام میں اعمال سے پہلے عقیدہ ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اگر ہم غلط عقیدے کو اسلامی عقیدہ سمجھ رہے ہوں گے، غلط عقائد پر چل رہے ہوں گے، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہماری سمجھ غلط عقائد کی طرف رہنمائی کرتی ہوگی، تو پھر یہ ہمارے لیے وبال ہے. ہمارے اعمال کچھ کام آنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. جتنے بھی بدعات و خرافات پر آپ نظر ڈالیں گے، جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی غلط توہمات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، وہ سب عقیدے کی کمزوری کی بنا پر ہیں. لہٰذا آج سے ہماری جو ویڈیو سیریز کی ابتدا کر رہا ہوں میں، تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ہم عقیدہ کو سیکھیں گے. صحیح اسلامی عقیدہ قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے اندر ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ اس کے ٹرمز وغیرہ کے اندر، اصطلاحات کے اندر نہ جا کر اوپر سے جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے اور اس کو کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. چنانچہ آج یہ پہلا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے عقیدہ کس چڑیا کا نام ہے. عقیدہ ہے کیا چیز؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ چنانچہ عقیدہ دیکھیے، عقیدہ کہتے ہیں غیب کی باتوں میں سے جن پر ایمان لانا فرض ہے ان پر ایمان لانا چاہیے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ غیب کی باتوں میں سے جن پر ایمان لانا واجب ہے یا فرض ہے اس پر ایمان لانا چاہیے. غیب کی بات کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ تو غیب سمجھیے، غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی بات، اس کو غیب کہا جاتا ہے. ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک کلاس ہے، اس کلاس کے اندر ایک لڑکا نہیں ہے، تو استاد پوچھتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے راشد وہ کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں کوئی لڑکا کہتا ہے کہ راشد یہاں سے غائب ہے، راشد یہاں سے غائب ہے. تو غائب ہم اردو ہندی میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ غائب. غائب یہ غیب سے ہی نکلا ہوا ہے، یعنی غیب سے نکلا ہوا ہے غائب. اس کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا، حاضر نہ ہونا. تو پتہ یہ چلا کہ عقیدہ کہتے ہیں غیب کی باتیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہماری استطاعت سے باہر کی چیزیں ہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، یا اس کے بالکل ڈیپ میں جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آنے والی وہ چیزیں. لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے غیب کی باتیں. اور غیب کی باتوں پر ایمان لانا، جس پر ایمان لانا فرض ہے اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. جس پر ایمان لانا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اسے کہا جاتا ہے عقیدہ. اب پھر عقیدے کے اندر جب ہم آگے بڑھیں گے کہ عقیدہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو ہم آگے سمجھتے چلے جائیں گے کہ عقیدہ میں کن کن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے. ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں عقیدہ کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے. اب ہمیں یہ کہاں سے پتہ چلا کہ عقیدہ ہم کو قرآن اور صحیح احادیث یا سنت سے لینا ہے؟ ہمیں یہ کہاں سے پتہ چلا؟ تو ہم اس کو ایک لفظ میں، ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ، صحیح اسلامی عقیدہ کے ماخذ
کیا ہیں اس کے نام بتائے جائیں، یعنی ماخذ کہتے ہیں جہاں سے وہ چیز لی جائے۔ تو کہاں سے ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ ملے گا؟ تو اس کے لیے آپ سمجھیے کہ صحیح اسلامی عقیدہ ہمیں ملے گا قرآن سے اور سنت سے، اور سنت ہمیں کہاں ملے گا؟ صحیح احادیث میں۔ قرآن تو آپ کو پتہ ہے 2 گتوں کے درمیان ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لے کر آنے والے فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہے، اور اس کو جو ہے مجلد کر کے یہ ہمارے سامنے جو موجود ہے یہ کتاب کی شکل میں، اسے کہا جاتا ہے قرآن کریم، قرآن مجید، کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو غیب کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنت کہاں سے ہمیں ملے گا؟ احادیث کی کتابوں میں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور موطا مالک ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر جو بھی سند کے ساتھ احادیث ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، اسی لیے اس کا نام بھی صحیح ہے۔ لیکن جو دیگر دوسری حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف حدیث بھی ہے، موضوع حدیث بھی ہے۔ صحیح حدیث بھی ہے، موضوع حدیث بھی ہے، ضعیف حدیث بھی ہے۔ تو جو صحیح حدیث سے ہمیں غیب کی باتیں پتہ چلتی ہیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحیح اسلامی عقیدہ کہاں سے ہم کو ملے گا؟ 2 جگہ سے، ایک قرآن کریم اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنت رسول کہاں ملے گا ہم کو؟ وہ صحیح احادیث کی کتابوں میں۔ تو قرآن اور صحیح احادیث، ان دونوں سے جو غیب کی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہمیں عقیدہ لینا چاہیے، یا ہمارا صحیح اسلامی عقیدہ یہاں موجود ہے؟ تو اس کے لیے سورہ احزاب آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم کریں، کون؟ اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم کرے، تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار رہے، یعنی کوئی اتھارٹی باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلا ہوا گمراہ ہو چکا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت دونوں کو یہاں پر مخاطب کیا۔ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ صرف مومن کا لفظ استعمال کر لیتا تو یہ کافی تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جیسے ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہاں پر جو اقیمو یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کہتے ہیں میل کے لیے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے ہی جانتے ہوں گے آپ، ہی اور شی، ہی کہتے ہیں مرد اور شی کہتے ہیں عورت کو۔ تو یہ جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے اندر عورتیں خود بخود شامل ہو گئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر زیادہ تر جو خطاب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے، تو اس کے اندر اسی صیغہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس کے اندر عورتیں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتی ہیں اس آیت کے اندر اور اس حکم کے اندر۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل ظاہر کر کے عورتوں کا بھی نام لیا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن عورت، اس کے لیے یہ چیز یعنی اس کی اتھارٹی میں باقی نہیں رہتی، یعنی اس کے اختیار میں نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے۔ تو اللہ اگر کوئی چیز کا حکم دیتا ہے اور رسول کسی چیز کا حکم دیتا ہے، تو اللہ نے جب کسی چیز کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ملے گا کہاں؟ قرآن کریم میں۔ اور رسول نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ ملے گا ہمیں کہاں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ اور سنت کہاں ہے؟ صحیح احادیث کے اندر۔ یہ باتیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ اگر یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر آگے جا کے پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اور ڈیسیجن بنائے، کوئی اور فیصلہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے۔ کسی چیز میں اگر فیصلہ کر دے پھر اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ تو اب یہاں دیکھیے اللہ کا حکم
اللہ का हुक्म हमें कहाँ मिलेगा? कुरान करीम के अंदर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वो कहाँ मिलेगा? सुन्नत रसूल के अंदर। और सुन्नत रसूल किसे कहते हैं? जो सही अहादीस के अंदर मौजूद हो, जो सही अहादीस के अंदर मौजूद हो, उसे सुन्नत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो इससे ये पता चला, ये दलील हमें मिल गई कि अकीदा जो है, हमें सही इस्लामी अकीदा कहाँ से मिलेगा? वो कुरान मजीद से मिलेगा, दूसरे नंबर पे सही अहादीस से मिलेगा। अब इसी ताल्लुक़ से हम एक सही हदीस भी देखते हैं जो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की सही हदीस की किताब है। सही, उसमें ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, मौजू हदीसें भी हैं। उसको कहा जाता है सुनन बैहक़ी, इमाम बैहक़ी की तरफ निस्बत करके सुनन बैहक़ी इसका नाम है, मशहूर इसी नाम से है। लिहाजा उसके जिल्द 10 और सफ़ा नंबर 114 पर एक हदीस मौजूद है। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही फ़लन तज़िल्लु अबदन किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही। यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि लोगों, मैंने तुम्हारे बीच वो चीज़ें छोड़ दी हैं कि अगर उसे थाम लो तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं कि अगर तुम उसको थाम लो, उसको पकड़ लो, तो फिर कभी गुमराह नहीं होगे। फिर अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं वो क्या चीज़ हैं? कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो ये दोनों चीज़ें ये हदीस से भी साबित हुई। पहले आयत से साबित हुई कि हमें कोई भी किसी भी इस्लामी ताल्लुक़ से हमें बात करनी है वो हमें कहाँ मिलेगा, और स्पेशली अकीदा के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं हमें कहाँ मिलेगा? तो हमें मिलेगा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 के तहत बताया गया कि कुरान करीम के अंदर मिलेगा, और दूसरा सही हदीस के अंदर मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर बैहक़ी की जो हदीस है, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसको अगर थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और वो चीज़ क्या है? वो कुरान करीम है, कुरान मजीद है, और अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुन्नत कहाँ है? आपको पता होना चाहिए सुन्नत कहाँ है, हमें मिलेगा। हम कहते हैं कि वज़ू करने में 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत है, तो हमें ये तो पता चला सुन्नत है। तो सुन्नत क्यों है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो हमें ये तो पता चला कि ये सुन्नत है। लेकिन ये सुन्नत मिलेगा कहाँ? तो सही अहादीस के अंदर। जो सही अहादीस के अंदर हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो सुन्नत होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के कुरान में हमें सही अकीदा मिलेगा और अल्लाह के रसूल की सुन्नत में हमें सही अकीदा मिलेगा। लिहाजा एक दूसरी हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 5063 है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1020 है। उसके अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं। इस हदीस को मैं खुसूसी तौर पर क्यों पढ़ा? क्योंकि एक आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 से तो साबित हो गया, और दूसरी हदीस जो एक हदीस पढ़ी है मैंने बैहक़ी की, उसके अंदर ये साबित हो गया कि हमें सही अक़ीदा मिलेगा कहाँ? वो कुरान मजीद में मिलेगा और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मिलेगा। तो इस हदीस को पढ़ने की ख़ास वजह क्या है? ख़ास वजह यह है कि बहुत सारे हज़रात से आप सुनेंगे कि अक़ीदा जो है वो सिर्फ़ कुरान मजीद से मिलेगा और सुन्नत रसूल से नहीं मिलेगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। गलत क्यों है? इसलिए ये मैंने हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स भी मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, गुरेज करेगा, पीछा छोड़ाएगा, वो मुझसे नहीं, यानी मेरी उम्मत से नहीं है, वो मुझसे नहीं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ताल्लुक़ बेताल्लुक़ी का इजहार किया है, बेजारी का इजहार किया है ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ करता हो, यानी रूगर्दानी करता हो, उससे मुँह फेरता हो और उसको दलील ना मानता हो, उसको सबूत ना मानता हो। तो वो शख्स जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेताल्लुक़ी का इजहार किया है। इसीलिए मैंने ये हदीस पढ़ी। बहुत सारे हज़रात कहेंगे कि आपको अक़ीदा सिर्फ कुरान से साबित होगा, हदीस से, सही हदीस हो चाहे ज़ईफ़ हदीस हो उससे साबित नहीं होगा। ज़ईफ़ हदीस से तो कुछ भी साबित नहीं होता। सही अहादीस में जो चीज़ें मिलती हैं वो समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर वो चीज़ें साबित हैं। तो वो हज़रात जो कहते हैं कि हदीस में नहीं मिलेगा, हदीस से साबित नहीं है, तो फिर उनको ये जवाब देना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में फरमाया कि जो अल्लाह और उसका रसूल फ़ैसला करे, तो अल्लाह का जो फ़ैसला है वो तो हमें पता है कि कुरान मजीद के अंदर है। फिर रसूल का फ़ैसला हमें कहाँ से मिलेगा? 1400 साल हम बैठे हुए हैं, फिर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हमें कैसे पता चलेगा? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी काम का हुक्म दिया है, अक़ीदे से आगे बढ़कर हम जाएं तो किसी भी काम का जो हुक्म दिया है, तरीक़ा बताया है, कुछ बताया है, कुछ ईमान की बातें बताई हैं, कुछ अक़ीदा की बातें बताई, वो हमें मिलेंगी कहाँ?
تو ہمیں پتہ چلا کہ ادھر سورہ احزاب بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، اور پھر احادیث ہمیں جو ہے احادیث کے اندر جو ہے جو صحیح احادیث ہے اس کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھر عقیدہ کی جو حصے ہیں، جو تقسیمات ہیں، ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں 1 منٹ کے اندر۔ اسلام کے اندر صحیح اسلامی عقیدہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت، اس کی بنیاد کی حیثیت ہے، اس کے بعد اعمال کی حیثیت ہے۔ تو صحیح اسلامی عقیدہ جو ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں کہ غیب کی بات جس پر قرآن یا صحیح احادیث، یعنی جس پر ایمان لانا فرض ہے، اس پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں کہ یہ اسلامی چیز ہے۔ پھر ہمیں عقیدہ ملے گا کہاں؟ تو سورہ احزاب آیت نمبر 36 اور بہقی کی ایک روایت اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلا کہ یہ ملے گا ہم کو قرآن مجید کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ صحیح احادیث میں موجود ہے وہاں سے ملے گا۔ آج کے لیسن کا، آج کے ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ صحیح اسلامی عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے ملے گا اور صحیح احادیث سے ملے گا۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں غیب کی وہ باتیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی انتظار کیجیے اگلے ویڈیو کا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔